السلام علیکم ناظرین، KNN کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سائمہ محمود۔ بلدیاتی انتخابات ہوئے، بلدیاتی انتخابات میں کئی لوگ ہمارے ساتھ پہلے شامل ہوئے، لیکن کئی لوگ حلف کے بعد سامنے آئے۔ وہ کس طریقے سے کام کریں گے، کیا کام کریں گے، ان کی بیک اپ پلاننگز کیا ہوں گی اگر فنڈ نہ ہوئے، حکومت میں رد و بدل ہوا، جو بھی ہوا، اسی حوالے سے تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران یوسف زرگر۔ السلام علیکم سر، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا۔ زرگر صاحب، سب سے پہلے تو آپ اپنا تفصیلاً تعارف دیجیے گا کہ آپ کہاں سے ہیں، کس وارڈ سے ہیں اور کس سیاسی پارٹی سے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام عمران یوسف زرگر ہے۔ میں وارڈ نمبر 22 گلشن کالونی سے کونسلر منتخب ہوا ہوں اس الیکشن 2022 میں۔ آپ آزاد امیدوار کی حیثیت سے لڑیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کسی پارٹی سے نہیں تھے، کسی پارٹی سے منسلک نہیں تھے جو آپ نے آزاد آنے کا فیصلہ کیا، یا کسی پارٹی نے آپ کو ٹکٹ نہیں دیا؟ جی، میری ایفیلیشن PTI کے ساتھ تھی۔ تو اس پچھلے الیکشن میں ہم نے خواجہ فاروق صاحب کے لیے بہت محنت کی اور انہیں ہمارے اس شہر سے کامیاب کروایا، لیکن انہیں کوئی اور ہم سے بہتر نظر آیا تو انہیں اسے ٹکٹ دے دیا اور ہمارا ٹکٹ ریجیکٹ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہمارے دوست احباب تھے، رشتہ دار، جاننے والے، ان سب نے اصرار کیا کہ بھائی آپ آزاد حیثیت سے الیکشن لڑیں۔ تو وہ انشاءاللہ ہم نے آزاد حیثیت سے الیکشن لڑا اور اللہ پاک نے ہمیں کامیابی عطا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ خیر مبارک۔ یہ بتائیے گا کہ یہ الیکشن ہوئے ہیں اتنے سالوں کے بعد، اس کا کریڈٹ آپ کس سے دیں گے؟ اس کا سارا کریڈٹ جو ہے سر وہ جاتا ہے تنویر الیاس صاحب کو اور سپریم کورٹ کو۔ یہ ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ یہ الیکشن جو ہیں 31-32 سال بعد دوبارہ ہوئے۔ ٹھیک ہے، اتنے سالوں کے بعد الیکشن ہوئے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان دا فیوچر اس کے کیا فوائد ہوں گے اس الیکشن کے، بلدیاتی انتخابات کے؟ اس کا بہت فائدہ ہے سر۔ یہ جو اختیارات ہیں یہ نچلی سطح پہ آئیں گے، عام آدمی کو ریلیف ملے گی، اور یہ بار بار چھوٹے سے کام کے لیے کبھی منسٹر کے پاس جائیں، کبھی کس کے پاس جائیں، اس سے ان کی جان چھوٹ جائے گی اور ان کے کام ان کی دہلیز پہ انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ اچھا زرگر صاحب، یہ بتائیے گا کہ کئی لوگ آزاد امیدوار کی حیثیت سے سامنے آئے ہیں، وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں، کونسلر بھی بنے ہیں، لیکن اب جو میئر کے حوالے سے جو مسئلہ ہے یہ سامنے آ رہا ہے، PMLN، PTI اور کیا بولتے ہیں PP، یہ 3 جماعتیں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی اگر ان تینوں پارٹیز میں سے جس پارٹی نے اپنا میئر سامنے لایا تو آپ کس پارٹی کو ووٹ دیں گے، کس کو ووٹ دیں گے میئر کے حق میں؟ آپ نے فیصلہ کیا ہے اس بارے میں؟ جی، ہم بالکل اس میں رابطے میں ہیں، لیکن ابھی ہم نے کوئی فائنل ڈیسیژن نہیں کیا، تو ابھی دیکھتے ہیں حالات کس طرف جا رہے ہیں، اس کے بعد ہم کوئی فیصلہ کریں گے۔ اچھا بتائیے گا کہ آپ کے وارڈ کے بیسک مسائل کیا ہیں؟ اس میں سب سے زیادہ ہمیں جو بڑا مسئلہ ہے وہ ایک قبرستان کا ہے کہ اب ہمارے جو یہاں پہ 3-4 قبرستان ہیں ہمارے اس محلے میں، لیکن ان میں اب بالکل قبروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے علاوہ نالے کا مسئلہ ہے، اس کی صفائی کا، اور پینے کا پانی جو ہے اس کا مسئلہ ہے۔ پانی تو آتا ہے لیکن وہ جو رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق یہ پانی بہت خطرناک ہے، گردوں کا اور کینسر کا باعث بن رہا ہے یہ پانی جو واٹر سپلائی سے آ رہا ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ زرگر صاحب، یہ جو آپ نے مسائل گنے ہیں جو بھی ہیں آپ کے وارڈ کے، تو ان مسائل کا حل جو ہے یہ کس طریقے سے آپ کریں گے، کیسے ان مسائل کو حل کریں گے؟ اس کے لیے ہمارے سیٹھی باغ میں 2 پلانٹ لگے ہوئے ہیں پہلے سے، وہ چند ایک مخیر حضرات ہیں انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت وہ لگائے ہیں۔ اب اس طرف ہم گلشن کالونی میں اور ملا شاہ عنایت میں، یہاں پہ ہم انشاءاللہ تھوڑے عرصے میں ہم یہاں پہ بھی 2 پلانٹ لگا رہے ہیں، واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ، فلٹر پلانٹ۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے یہ جو لوگوں کے گزرگاہیں ہیں، راستے ہیں، گلیاں وغیرہ، ان کو تھوڑے سے مسئلے ہیں، راستوں کے مسئلے ہیں، وہ ہم نے حل کرنے ہیں انشاءاللہ۔ فرض کیا کہ اگر عدم اعتماد پیش ہو جاتی ہے، حکومت میں رد و بدل آتے ہیں، تو اگر فنڈز نہیں ہوتے اس صورت میں، یا فنڈ میں ملنے میں تاخیر ہو جاتی ہے، تو کیا اس صورت میں آپ کیا کریں گے؟ آپ کا بیک اپ پلاننگ کیا ہوگی؟ کس طریقے سے اپنے لوگوں کو مطمئن کریں گے آپ؟ جی، فنڈز نہ بھی ملیں اس کے علاوہ بھی ہم انشاءاللہ کام کو چلا لیں گے۔ اس میں ہمارے کوئی دوست احباب ہیں وہ ہمارے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کے بعد مختلف NGOs ہیں، ان کے ساتھ ہم رابطے میں انشاءاللہ، وہ بھی تعاون کریں گے، اور لوگ جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے، تو ہم انشاءاللہ یہ تمام مسائل گورنمنٹ کی سپورٹ کے بغیر بھی انشاءاللہ حل کر سکتے ہیں۔ صحیح۔
زرگر صاحب آپ نے پانی اور باقی مسائل کا تو ذکر کیا، یہ بتائیے کہ تعلیم اور صحت کے حوالے سے آپ کے وارڈ میں کیا کچھ سہولیات ہیں، کس طریقے سے مطلب کتنی سہولیات ہیں صحت اور یہ جو تعلیم کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کو؟ اس وقت یہ ہمارے اس ایریے میں تو سب سے پرانا ایک پائلٹ ہائی اسکول ہے، ایک ڈگری کالج ہے، اس کے بعد لڑکیوں کا اسکول ہے، تو ان کو بھی جو ان کے معاملات ہوں گے انشاءاللہ وہ بھی ہم حل کریں گے، جو ان کے مسائل ہیں ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے ہیلتھ کے بارے میں پوچھا ہے تو وہ سی ایم ایچ بھی ہمارے ساتھ ہی ہے، اس کے علاوہ ایک پرائیویٹ ہاسپٹل بھی ہے، تو اس لیے کوئی صحت کا کوئی اتنا ایشو یہاں پہ نہیں ہے۔ اچھا بتائیے کہ یہ جو محلوں میں ہوتا ہے زکوٰۃ کا سسٹم چل رہا ہوتا ہے، جو اس سسٹم میں جو چیئرمین حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، مطلب کہ جو بھی زکوٰۃ کمیٹی ہوتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک چیئرمین ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ اس طریقے سے پراپر کام کر رہے ہیں، غریبوں کو ان کا حق مل رہا ہے یا نہیں؟ جی ابھی ہمارے یہاں پہ اس ایریے میں ابھی وہ زکوٰۃ کا وہ کونسلر انہوں نے نہیں لگایا، تو ہم اسی پہ غور کر رہے ہیں کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو مطلب، اور ہم خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں کافی عرصے سے، انشاءاللہ جو ضرورت مند ہوں گے انہیں ہم گھر میں جو ہے ساری سہولتیں انشاءاللہ پہنچائیں گے۔ جیسا کہ آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ آپ پی ٹی آئی کے ممبر تھے، لیکن ٹکٹ نہ ملنے کی وجہ سے آپ نے آزاد امیدوار آنے کا فیصلہ کیا، تو کیا خواجہ فاروق نے یا پارٹی کے کسی عہدے داران نے یا کسی بھی بندے نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ آپ دوبارہ پارٹی میں شمولیت اختیار کریں؟ جی وہ ابھی خود تو انہوں نے اتنا کوئی رابطہ نہیں کیا، لیکن بندے آگے کافی سارے آئے ہیں کہ آپ آ جائیں واپس پارٹی میں، تو ہم نے کہا اب یہ فیصلہ وقت کے ساتھ ہوگا۔ زرگر صاحب دیکھا جائے پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ہر بندے کی یہی سوچ تھی کہ پی ٹی آئی جیتے گی، پی ٹی آئی سامنے آئے گی، اس کے زیادہ لوگ ہوں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے برعکس یہ ہوا کہ پی ایم ایل این کی 14 سیٹ سامنے آئی ہیں، 14 لوگ کونسلر بنے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں کیا چیز تھی جس کی وجہ سے پی ٹی آئی پیچھے رہ گئی؟ اس میں سر سب سے بڑی جو غلطیاں ہوئی ہیں وہ معذرت کے ساتھ خواجہ فاروق صاحب سے ہوئی ہیں کہ انہوں نے میرٹ پہ جو ٹکٹ تھے وہ نہیں دیے، ورنہ یہ 2/3 اکثریت سے یہ انشاءاللہ پی ٹی آئی جیت جاتی یہاں پہ، کسی دوسری جماعت کا تصور ہی نہیں تھا۔ دیکھا جائے تو ہوتا یہی ہے کہ جس پارٹی کے ووٹ زیادہ ہیں یا جس پارٹی کے پاس ممبر زیادہ ہیں اسی کا میئر سامنے آتا ہے، اور اس میں حقیقت بات یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا میئر سامنے آئے گا، تو جب پی ایم ایل این کا میئر سامنے آئے گا تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو کام کرنے میں یا اس طرح یہ سب چیزوں میں مشکلات نہیں آئیں گی پی ٹی آئی کو؟ جی بالکل ہوں گے، بالکل ہوں گے، اس میں اب یہی چیزیں انہوں نے جو ہے ان پہ غور کرنا ہے اور ان کا حل نکالنا ہے کہ ان کو کس طرح چلائیں، لوگوں کے مسائل حل ہوں، سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ الیکشن کے دوران اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ کو ووٹ دیتے ہیں یا نہیں دیتے تو ناراضگیاں ہو جاتی ہیں، تھوڑی بہت تلخیاں بھی ہو جاتی ہیں، کہ ابھی تک سٹل ہیں یا یہ سب چیزیں ختم کر کے آپ نے شکریہ مہم جاری کی ہے، اپنے لوگوں کا شکریہ ادا کیا ہے؟ جی ہم نے تو الیکشن کے دوسرے دن ہی شکریہ مہم پہ سب کے گھر گئے، ڈور ٹو ڈور سب کے ہم نے شکریہ ادا کیا ہے، سب لوگوں کا جنہوں نے ووٹ دیے نہیں دیے، یہ کوئی ایسی کوئی ہماری ان کے ساتھ کوئی ناراضگی نہیں، اللہ کے حکم سے ہم سب کے لیے حاضر ہیں، جس نے دیے ووٹ یا نہیں دیے۔ اچھا زرگر صاحب، آپ کسی پارٹی سے نہیں سامنے آئے، آپ نے آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا اور آپ جیتے بھی، تو آپ اپنی اس جیت کا کریڈٹ کسے دیں گے؟ اس کا صحرا کس کے سر سجائیں گے؟ اپنے دوستوں کے، اپنے فیملی ممبرز کے، یا کس کو اس کا کریڈٹ دیں گے؟ آپ یہ بتائیں۔ اس میں اب میں کسی ایک کا نام تو نہیں لے سکتا فرد واحد کا، اس میں میرے دوست بھی ہیں، میرے گھر والے بھی ہیں، ٹھیک ہے، رشتہ دار جاننے والے سب نے میرے ساتھ تعاون کیا، تو اللہ پاک نے مجھے عزت بخشی اس میں۔ جن لوگوں نے آپ کو ووٹ دیا ان لوگوں کا شکریہ کس طریقے سے ادا کریں گے؟ کن الفاظ میں ان کا شکریہ ادا کریں گے آپ؟ ان کا بس کوئی الفاظ نہیں ان کا شکریہ ادا کرنے کے، تو پھر بھی ان سب سے ہم نے مل کے دوبارہ سب کا شکریہ ادا کیا، سب ہمارے ساتھ ہیں اللہ کے حکم سے۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود تھے عمران یوسف زرگر، جنہوں نے یہ کہا کہ اگر فنڈز نہ بھی ہوئے تو بھی میں اپنے لوگوں کے مسائل حل کروں گا، اپنے دوست احباب کی مدد لوں گا، این جی اوز کی مدد لوں گا، لیکن اپنے لوگوں کی امیدوں پر پانی نہیں پھرنے دوں گا۔ ناظرین، آج کے لیے بس اتنا ہی، اگلے پروگرام تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔